جی ناظرین، اس فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک نوجوان اس ایکسیڈنٹ کی زد میں آئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ کہتے ہیں کہ اس گھر میں آگ لگتی ہے تو وہی گھر ہی جلتا ہے۔ آج اس والد کے سامنے اس بچے کی تصویر اور اس کی ڈگریاں موجود ہیں۔ اس والد کی باتیں سنتے ہیں کہ آج اس کے اوپر میرا نام ڈاکٹر نور بلوچ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے ساتھ جو موجود ہے ذرا ان کا بتائیں کون کون ہے؟ یہ میرے بڑے فرزند سجاد ہیں، یہ میرے عزیز میر علی اکبر کمبرانی صاحب ہیں۔ یہ سر، یہ بچے کی تصویر یہ ہے؟ جی، یہ کب کی تصویر ہے؟ یہ 7th کلاس کی۔ کون سی اسکول میں پڑھتا ہے؟ یہ پاک ترک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو آپ کے سامنے ڈگریاں یہ موجود ہیں، یہ سرٹیفکیٹس ہیں، یہ اس کی ہیں سارے؟ یہ سارے اس کے 2015 میں اس نے انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ لاہور میں ہوا، اس میں اس نے شرکت کی اور اس کو وہاں پہ جو ہے نا وہ 2015 کو انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ لاہور میں منعقد ہوا۔ بحیثیت فٹ بال پلیئر کے اس نے وہاں اس میں حصہ لیا اور اس کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کتنی کمی محسوس ہو رہی ہے آج وفات کی آپ کو؟ میرے فرزند ہے، میرا جگر گوشہ اور میرے زندگی کا مقصد مجھ سے ظالموں نے چھین لیا۔ یہ ایک مافیا ہے جو بلوچستان میں نوخیز اور نوعمر نوجوانوں کو جانسا دے کے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور یہ موت کا خونی کھیل کھیلتے ہیں۔ نہ صرف مجھ سے میرے نوخیز نوجوان بچے کو چھینا گیا، بلکہ بلوچستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے نوخیز بچے ان مافیات کے شکار ہو گئے ہیں اور موت کا پروانہ ان کے نام کیا۔ اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو معذور ہیں، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مختلف مافیاز کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے یہ مافیا کا جو طریقہ واردات ہے وہ ہماری روایت کے مطابق دول چھاپ کا پروگرام بناتے ہیں، چھاپ کرنے یا تڑ کرنے فنکشن ہے، وہاں جائیں گے۔ جب یہ نوجوان وہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو کچھ شیشے کے بیوپاری وہ اپنا شیشہ بیچتے ہیں۔ وہاں پہ چلم اور شیشے کا ایک دور چلتا ہے۔ پھر وہاں پہ مختلف سٹے باز، مختلف جواری ان نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا کے انہیں اس خونی کھیل پہ خونی کھیل کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اب جو یہ واقعہ دشت علاقے میں ہوا، یہ علاقہ ہمارے FC چیک پوسٹ کے انتہائی قریب ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے انتظامیہ سوئی ہوئی ہے یا ان کی آنکھیں بند ہیں یا کانوں سے بہرے ہیں۔ اتنا بڑا مجموعہ، اتنا بڑا کراؤڈ، نہ تو ان کو نظر آتا ہے نہ ان کی آواز ان کے کانوں تک گونجتی ہے۔ ان کو صرف اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈیزل کی کتنی گاڑیاں جاتی ہیں، یہاں سے سپاری کا کتنا مال جاتا ہے، وہ ان سے بخوبی آگاہ ہے۔ اور ان سے یہ جو مافیا ہے
یا ان پہ ہاتھ ہے، ان کو کچھ ان کا مٹھی گرم کر دیتے ہیں تاکہ ان کو یہ موت کا کھیل، یہ خونی کھیل نہ ان کو نظر آئے، نہ یہ کراؤڈ کی آواز سنیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مافیاز کی گورنمنٹ ہے، ہماری حکومت بھی انتہائی بے حس ہے، وہ بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے خرید و فروخت کے بازار میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں نہ کسی کی نوجوانوں کی جان کی پرواہ ہے، نہ کسی کے گھر کے اجڑنے کا پرواہ ہے۔ اگر انہیں اس بات کی پرواہ ہوتی تو کوئٹہ میں کئی ایسے حادثات ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں جب پولیس سرجن تھا سول اسپتال میں، ہمارے ایک بہادر پولیس افسر فرشناس چودھری اسلم صاحب نے ان موٹر سائیکلوں کو، کینٹ میں ان کا ڈیوٹی تھا، روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس موٹر سائیکل سے اس کو مارا، جس بیچارے کی دونوں گھٹنے ٹوٹ گئے۔ آج وہ معذوری کی حالت میں اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حالیہ دنوں میں ایئرپورٹ روڈ پر ایوکوا ہوا۔ اس سے پہلے اس دن جو یہ گیم کھیلا گیا ہے خونی، یہاں 2 افراد اور فوت ہوئے جن کا تعلق موسیٰ کالونی اور بڑے قبائل سے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس خونی کھیل کو بند کرے اور ان کے جو سرپرستی کرنے والے عناصر ہیں ان کی سرکوبی کے لیے قانون کو حرکت میں لائیں اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جی، والدین کے لیے میرا یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو جو یہ اٹریکشن کرتے ہیں اپنے طرف کھینچنے کے لیے، ڈول کا جو چاپ اور اتن کا ہمارا روایتی خوشی کے اظہار کا وہ ایک قسم کا وسیلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، اس کو ان کو جانے سے ان کو روکیں، اپنے بچوں کو باہر نہیں چھوڑیں اور ایسے لوگوں پر وہ اپنی نظر رکھیں کہ جو ان کے بچوں کو ورغلاتے ہیں، جو ان کے بچوں کو بہکاتے ہیں، جو ان کے بچوں کو اور زیادہ تر شکار وہ نوجوان جو ٹین ایج میں ہیں، 15 16 17 سال کے، ایسے نوجوانوں کو وہ ان کے شکار بنتے ہیں، اور جو شکاری ہیں وہ پس پردہ ہوتے ہیں، اور جو کھیل جو کھیلا جاتا ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ ہے کہ والدین کو یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں، اور بچوں سے بھی میری یہ عرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اپنے والدین کی بات کو مانیں، کیونکہ جس سماج میں آج کل ہم جی رہے ہیں اس میں ہماری جو قبائلی روایات ہیں، ہمارے جو قومی روایات ہیں، مختلف طریقے سے یلغار کے ذریعے ان ہماری قومی روایات کو، ہماری قبائلی روایات کو پس پش ڈالا گیا۔ ایک طرف تو یہ جو نیٹ ہے یا ٹی وی ہے یا کیبل ہے، اس نے ہمارے سماج کے جو اخلاقی دیواریں ہیں ان کو انہوں نے یکسر دھڑام کر کے نیچے گرایا ہے، اور مختلف کمپنیوں کی طرف سے مختلف پیکیجز رات بھر کے لیے دیے جاتا ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنے جو ان کی مقصدیت سے اس سے ہٹ کے غلط رستوں میں لگے۔ کئی نوجوان ہمارے ایسے ہیں ان کو منشیات کا شکار بنایا گیا ہے، کئی نوجوان ہمارے ایسے ہیں جن کو گمنامی کا اٹھایا گیا، گمنامی کے اس میں ہے۔ بہت سے نوجوان ہمارے مطلب نہ ہمیں یہاں پہ تعلیم کا حق ہے، نہ ہمیں یہاں پہ زندگی کا حق ہے، نہ ہمیں یہاں پہ سیاست کا حق ہے۔ تو ہم نوجوانوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں،
آپ اپنے زندگی کا مقصدیت کو سمجھیں، اپنے بڑوں کا عزت اور احترام کریں، اپنی قبائلی قومی روایات کا پاس رکھیں اور اپنے بڑوں کی ساتھ اچھے اور ایک فرمانبردار بچے کی حیثیت سے یا بھائی کی حیثیت سے پیش آئیں، تو اس طرح ہم ان کی شکار نہیں ہو سکتے۔ شکریہ سر، شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھ لیا اس والد کے آنسو جس سے آج اس کا فرزند رخصت ہو کے چلا گیا۔ رہ گئی کیا یہ چند ڈگریاں اور پیچھے ایک تصویر۔ ایسا نہ ہو کہ ہر ایک گھر سے ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ حکومت وقت سے تو درخواست، التجا، ریکویسٹ، خدا را اس خونی کھیل کو روکا جائے، اس خونی کھیل کو روکا جائے۔ والدین کے لیے ایک پیغام ڈاکٹر صاحب نے دیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس مہم میں آپ سب ہمارے ساتھ دیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔